ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، ہمارا سفر جاری ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں لیکن ہماری زندگی کی ریل چل رہی ہے۔ جیسے آدمی بس میں بیٹھے، سچلے میں بیٹھے، ریل میں بیٹھے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ سچلیاں اور ریل اور بس چل رہی ہے۔ جہاں اسٹیشن آئے گا اتر جائے۔ ایسے ہی ہم سب کی زندگی کی ریل چل رہی ہے۔ جیسے ریل میں الگ الگ ڈبے ہوتے ہیں، ہر ڈبے میں پیسنجر الگ الگ اسٹیشنوں کے ہوتے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن آتا ہے تو سارے پیسنجر اس اسٹیشن کے جو مسافر ہیں وہاں اتر جاتے ہیں۔ اب وہ اسٹیشن کب آئے گا؟ رات کو آئے گا، دن میں آئے گا، دوپہر کو آئے گا، چوکنا رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ 2 اسٹیشنوں کے بعد میرا اسٹیشن آنے والا ہے، تو اپنے مال اپنے سامان کو بکھرا ہوا نہیں رکھتا، سامان کو جمع کر لیتا ہے تاکہ ریل کھڑی ہو تو اترنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ ہم ایسے مسافر ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا موت کا اسٹیشن کب آئے گا۔ اتنا تو ہے کہ اسٹیشن آئے گا لیکن کب آئے گا معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا چوکنا، ہوشیار، سمجھدار کہ موت کے بعد والے اعمال کی تیاری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیشن آ جاؤ نماز نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جاؤ زکات باقی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور رمضان کے روزے باقی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور لوگوں کے حقوق باقی ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امام مالک سے کہا ہے سارعوا، جلدی کرو، جلدی نہ کرو، سارعوا، جلدی کرو۔ کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جب موت کا اسٹیشن آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح زندگی پر تمہاری مغفرت کر دے۔ ایک جگہ آیا سابقو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت آگے ہے، قبر آگے ہے، حشر آگے ہے، سارا آخرت کا نظام آگے ہے، لہذا جلدی کرو اور آگے بڑھو۔ یہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ بے ایمان کے سامنے تو کوئی منزل ہے نہیں، وہ تو جو کچھ ہے دنیا ہے، کھا لو پی لو مر جاؤ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ مٹی بن جاؤ۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ اب مرنے والے 2 طرح کی، ایک مرنے والا وہ ہے کہ جس نے اپنے سامان کو سمیٹ لیا ہے، اللہ کے احکامات، شریعت سنت، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر اپنے آپ کو ڈالا ہے، نہ سماج کو دیکھا، نہ برادری دیکھا، نہ قوم کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ ماحول کو دیکھا۔ تو اس کے لیے تو اللہ کے 2 وعدے ہیں، دنیا میں چین سکون والی زندگی اور آخرت میں جنت۔ اور جس نے غفلت کر دی، ہوتا ہے، کرتے ہیں، وہ تو اسٹیشن آ جائے گا تو کر لیں گے اور موقع دے گا۔ تو اس کے لیے بھی 2 چیزیں اللہ کی طرف، جب تک دنیا میں جیے گا اللہ زندگی تنگ کر دے گا، کروڑ پتی ہے، شاندار بنگلہ ہے، دھندا پانی کی طرح چلتا ہے، اور برس کی آواز کروڑوں کی ہے، لیکن اللہ دل میں تنگی پیدا کرے۔ تنگی گھر میں نہیں آئے گی کہ 100/50 کا تھا 10/10 کا ہو گیا، نا، تنگی یہاں آئے گی۔ کیا مطلب؟
کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں قرار نہیں ہوتا، پریشانی پریشانی پریشانی۔ ملے گا مقدر کا کوئی آدمی جبرائیل بن کر زندگی گزارے تو اس کی روزی میں ایک دانہ بڑھے گا، اور کوئی آدمی شیطان بن کر زندگی گزارے اس کی روزی میں سے ایک دانہ کم نہیں ہوگا۔ فرق کہاں ہوگا کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو تابع کر کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر جیون گزارے گا، اللہ اس کو جو دے گا وہ برکت کے طور پر دے گا۔ برکت، کام آسان ہو جائے گا برکت کی وجہ سے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا بچیوں کی شادیاں ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا بچوں کے نکاح ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ضرورتیں پوری ہو جائے گی، کمانے والا 1 کھانے والے 10، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اس تنگی میں اللہ کا حکم ہے تو اس کو اس غریبی میں اور معمولی دھندے میں یہاں تک کہ نوکری میں اس کو مزہ آتا۔ دوسرے لوگ تعجب کرتے ہیں بیچارے ایک بار دھندا تو ہے، نوکری کرتا ہے، فیری کرتا ہے، 4 بچے ہیں اور ایک ہی مکان ہے، لیکن وہ اسی میں خوش ہیں۔ اس کی خوشی کو دوسرے لوگ نہیں جان سکتے۔ جیسے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے کہ ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا تو شہر میں تو مختلف لالیاں ہوتی ہیں، ان لالیوں کا کھانا کھا کر بیمار ہوتے، گھر کا کھانا سادہ نیک بیوی کا پکایا ہوا، لیکن نہیں، مہینے میں 1-2 دفعہ تو پوری فیملی لوگ کے بھارت جانے کا، کھاؤ کیا کرو، وہ تو زبان کا ذائقہ ہے، باقی اندر میں تو زہر ہے۔ کس نے بنایا، کس طرح بنایا، کیا ڈالا، یہ جتنی فرائی کے آئٹم ہے نا، اس میں ایک اجینا موٹو ایک مسالہ ہے، وہ ڈالا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن زبان کے چٹکارے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا تو اس نے کہا مولانا جھینگا کھاؤ گیا؟ میں نے کہا جھینگا کھانا چاہیے تو نہیں ہے، میں تو بہت کھاتا ہوں۔ تو تیرے کھانے سے حلال ہو جائے گا؟ مفتیان کرام یہ کہہ رہے ہیں، مفتی تقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا خان پوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ مچھی ہے نہ کچھ ہے، یہ تو سمندر کا ایک کیڑا ہے، کھا رہے ہیں بگا بگا کر۔ ہمارے 6 نمبر میں علم کیوں رکھا گیا؟ خالی بولنے کے لیے؟ علم تو چلنے کے لیے ہے، عقیدے کا علم، عبادت کا علم، لین دین کا علم، معاشرت کا علم، اخلاق کا علم، یہ علم اسی لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تشریف لے گئے تو ایک آدمی اناج بیچ رہا، اناج کا ڈھیر، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو تری ہے۔ آج کل لوگ سبزیوں کو دیکھو اب پانی چھڑکتے ہیں تاکہ وزن زیادہ بڑھے، گوشت والے گوشت پر پانی چھڑکتے ہیں کہ وزن زیادہ بڑھے، اور بعض دفعہ تو کاٹتے ہیں گھٹی اور دون لگا دیتے ہیں بکری۔ کیا کرے گا؟ دھوکہ دے کر تو کھائے گا۔ بیچارے لوگ آتے ہیں کیسا، ارے حاجی صاحب آج کا بکرا تو کبھی نہیں کاٹا، لے جاؤ، ہے گھٹی، دمبا، بھیڑ۔ تو علم کس نام کا ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں نے ایک ڈیری میں سے گھی منگوایا، میں نے کہا دیکھ یار مجھے میں اپنے استاد پر بھیجنا ہے، تو پیسے جتنا لینا ہے اتنا لے، ملاوٹ کر کے مت دینا۔ ہاں نا مر صاحب، میرے پاس پڑا ہو۔
وہاں جب بھیجنا تھا اس میں دیر ہو گئی تو تیل اوپر آیا گھی نیچے جم گیا. میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ نہ مجھے بھول ہو گئی. میری یاد بھول ہو گئی. کیا ہے سب. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عبادات کے راستے سے دین آئے گا اور معاملات اور معاشرت کے راستے سے نکل جائے گا. معاملات، لین دین، معاشرت، رہن سہن. ایک مسلمان جوان جا رہا ہو، ایک مسلمان خاتون جا رہی ہو، ایک مسلمان تاجر جا رہا ہو، ایک مسلمان مالدار جا رہا ہو، ایک مسلمان غریب جا رہا ہو تو کہنا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہے. جیسے ٹپالی پولیس والا ملٹری والا کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کیا لکھا ہوا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے چھوٹے بچے بھی پولیس والی پولیس والی. یہ ہے آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا کون ہے. اس لیے کہ محنت ختم ہو گئی ہے. یہ ہماری یہ محنت جو ہے پانی کی طرح. باغ میں انار بھی ہے، کیلا بھی ہے، پپیتا بھی ہے، ناشپاتی بھی ہے اور سنترا بھی ہے، وہ ہے سب ہے، لیکن سب کے جڑوں میں پانی جا رہا ہے. تو سب جو درخت ہیں، آم کے درخت پر سنترا آئے گا، آم کے درخت پر. اور بولو آم کے درخت پر کیا آئے گا؟ آم. سنترے کے درخت پر اور سیب کے درخت پر سیب. یہ فکر مت کرو جوانوں میں دن کب آئے گا، عورتوں میں کب آئے گا. ان کی زندگیوں کی جڑوں میں دعوت کا پانی پہنچاؤ. تو جیسے ہر درخت اپنا پھل اگاتا ہے پانی کی برکت سے، ایسے امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس کی زندگی میں دین اگے گا. دین اگے گا. ہر ایک کا مزاج الگ. جیسے ہر پھل کا چھلکا الگ، سائز الگ. تربوز کی سائز الگ، شکر ٹیکی کی سائز الگ، لنگڑا کیری کی سائز الگ، پلاپوس کی الگ، چیکو کی الگ. کتنے بولوں گنا منہ میں پانی نہ آتا. عجیب ہے اللہ کی قدرت. تمہارے بس میں اتنا کرو. ناریل کتنا فٹ اونچا ہوتا ہے. کوئی ناریل میں مشین کے ذریعے سے وہاں پانی نہیں پہنچایا جاتا. تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں جڑ میں پانی ڈالو. اتنا ہی فٹ کیوں نہ وہ آسمان سے کیوں باتیں نہ کرتا ہو. اس ناریل میں پانی ہم پیدا کریں. تم گشت تو کرو، سے روزہ تو لگاؤ، ہفتہ واری اجتماع کو مضبوط تو کرو، سالانہ خروج کو پابندی کے ساتھ کرو. دین ہم اگائیں. یہ اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. بیان کرنے جمع نہیں ہوئے ہیں. بیان مقصود نہیں ہے. مقصد یہ فکریں ہیں کہ فکریں پیدا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گلے کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو تری آئی. آپ نے سنا بھائی یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈھیر لے کے بیٹھا تھا، بارش آئی، سارا ڈھیر ہی بھیگ گیا. پھر دھوپ آئی تو اوپر کا خشک ہو گیا، نیچے کا بھیگا رہ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نیچے والا اوپر کر دیتے تاکہ خریدنے والوں کو پتا چلے. پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں. یعنی اسلام سے نہیں نکلے گا لیکن ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اسی لیے ویاپاریوں کو حکم دیا گیا ہے جو بیچو اس میں کوئی کمی اور عیب ہو تو بتا دو. حضرت باقی ملا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ اپنا مرغا لے کر بازار میں بیچنے گئے. اب حضرت کا مرغا ایک شخص نے مکان بیچا.
تو لینے والے نے کہا کتنی قیمت؟ تو اس نے 1.5 قیمت بتائی. بازار کی یہ قیمت نہیں ہے کہ معلوم ہے، یہ 1.5 قیمت جو ہے وہ نیک پڑوسی کی وجہ سے ہے کہ ہمارے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے. تو حضرت واقف اللہ مرغا لے کر گئے. اب حضرت کا مرغا کون جانے، لوگ لینے کے لیے آئے تو کہتے دیکھو بھائی دینا ہو تو لو، چوکے بہت مارنا ہے. کسی نے کہا حضرت کوئی نہیں لے گا. کہ نہ لینا کہ شریعت ہے، یہ جو خامی ہے نقص ہے اس کو بتا دو، لینا ہو تو لے، نہ لینا تو کچھ نہیں. حضرت کا مرغا اور بھی چوکے مارے گا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ محنت ہے. یہ محنت چوروں کی زندگی کی جڑ میں پہنچی، زانیوں کی زندگی کی جڑ میں پہنچی، شرابی کی زندگی کی جڑ میں پہنچی. اللہ نے ولی بنا دیا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی گشت میں گیا. ایک جوان جو ذرا ٹائٹ تھا، ٹائٹ جانتے ہو؟ ٹائٹ جانتے ہو؟ پی کلاس تھا، پی کلاس جانتے ہو؟ پی کلاس اگر بولو تو بتاؤ. تشکیل کی بات کی لائے ساتھ میں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم صرف دینداروں کے لیے نہیں ہیں، ہم تو امت کے ایک فرد کے لیے جائیں گے، کوشش کریں گے، سمجھائیں گے. اب مسجد آیا، آدھا نشہ اترا، آدھا تشکیل ہوئی. تو اس نے کہا لکھو میرے 3 دن. ٹھیک ہے، لکھ دیا. آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم 2.5 گھنٹے میں ملاقات کرتے ہیں. کوئی آدمی تعلیم میں کمی ہے تو تعلیم کی ترغیب دیتے ہیں، گشت میں کمی ہے تو گشت کی ترغیب دیتے ہیں، نماز میں 19-20 ہے تو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی وصولی نہیں کرتے. انشاءاللہ ماشاءاللہ پر گاڑی چلتی ہے. بھائی تعلیم کرو کہ گھر میں؟ ہاں بالکل. اب اس کے بعد پوچھا ہی، حالانکہ 2 دن کے بعد گرے، بھائی السلام علیکم، خیریت ہے؟ تعلیم تو شروع ہو چکی ہوگی کہ نہ شروع کر دو بھائی. یہ بار بار ٹکور کرنے سے عمل زندہ ہوتا ہے، ایک دفعہ تقریر کرنے سے نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے دعوت کا کام محنت کا ہے، بیان کا نہیں ہے. محنت کا کہ محنت کرو. اسی لیے ہمارے یہاں بات اسی سے کروائی جاتی ہے جو محنت میں لگا ہوا ہے. اور پہلے محنت ہے پھر بیان ہے. آپ کیا پہلے گشت ہوتا ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے؟ بولو تو کراؤ. محنت ہے، پھر محنت کے نتیجے میں اللہ جو کہوا ہوتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں بیان کرنے سے پہلے ایک بات سوچ کے بیٹھتا تھا، لیکن سوچی ہوئی بات میں سے ایک جملہ بھی میری زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا. اللہ کی طرف سے دوسری بات نکلتی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. اگر میری سوچی ہوئی بات میں کہتا تو میری نظر میری ذات پر آ جاتی. آج تو مصیبت ہے، کوئی ملی صاحب سال لگا کر آوے، کوئی بھائی 4 مہینہ لگا کر آوے، بیان رکھ دیا اور زوردار بیان کر دیا. بن کیا ہے؟ ہاں بن کیا تو بیان بن گیا، یہ معیار بن گیا ہے. اور میرے جیسے تو بیان کرتے ہیں نا، پھر اگل بغل والوں کو پوچھتے کیسا رہا؟ بہت اچھا، کھل کے پھک گا. گیا تیرا بیان، گیا تیرا بیان. یہ مصیبت ہے. مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر ان کے داماد پہنچے، وہ بھی مولوی تھے. پہلے ہر عالم کے گھر میں کتب خانہ ہوتا اور روزانہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے. آج علماء کی زندگیوں میں سے مطالعہ گیا.
سنی سنائی کیسٹوں سے سن لیا، بیان آیا تو کیسٹ سن لی، بدل کر دیا. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو ان کے داماد نے ایک کتاب نکالی. کتاب پڑھتے پڑھتے ایک دم کہنے لگے واہ بے واہ، واہ بے واہ. تو حضرت نے پوچھا بھائی اس پر واہ واہ کہا؟ حضرت ایسی بات ملی، نئی بات آج تک میرے ذہن میں آئی نہیں، میں نے پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں. یوں کہتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے زبان کی حفاظت کرو، زیادہ بک بک بند نہ کرو. اللہ والوں کے پاس دل کی حفاظت ہے، ان کی نظر دل پر رہتی ہے. تو حضرت نے پوچھا واہ واہ کہا بیان کے لیے کہ عمل کے لیے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرے دل کا چوٹ پکڑ لیا. یہ نہیں ہے. ہمارے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 6 نمبر کا دائرہ ہے. ہاں کوئی عالم دین ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، اسی لیے غیر عالم قرآن کی آیت نہ پڑھتے ہیں پھر اسی میں پھنستے ہیں. ہاں اسی میں پھنستے. کوئی آدمی کا قد چھوٹا ہے اور کرتا لمبا پہن دیا تو الجھ کے گرے گا. ارے تیرا کتنا قد ہے، اتنا جھبا پہن نہیں یار، کیوں حاجی بننے کی کوشش میں ہے؟ تو مصیبت یہ ہے. بیان معیار نہیں ہے بزرگوں. بیان کرنے والا بڑے خطرے میں ہوتا ہے، سینکڑوں آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے. اس وقت اپنے دل کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. اپنے دل کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کی محنت کے لیے جاتے تھے، واپسی میں 2-4 دن سہارنپور اپنے شیخ کے پاس رہتے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ لوگوں سے ملا ہوں اس لیے لوگوں کا میل میرے دل پر چڑھا ہے، اس کی صفائی کے لیے حضرت کے پاس آیا ہوں. زبان میں لکنت تھی مگر تاثیر. اس لیے کام ہے جو اللہ نے دیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف کام کو کام بنائے گا تو کام باقی رہے گا، ورنہ آوارہ گردی ہو کر ختم ہو جائے گا. دیکھ لی کارگزاری، سن لی کارگزاری، سن لی وہ تو فلاں مسجد کی ہے. نہیں، ہمارا پورا حلقہ ایک اعضاء کی طرف ہے. آنکھ میں تکلیف تو پورے بدن میں تکلیف، پاؤں میں تکلیف تو پورے بدن میں تکلیف، کان میں تکلیف تو پورے بدن میں تکلیف. یہ پورے حلقے کی کارگزاری سنی. دل رونا چاہیے. دل کام کیا اللہ نے دیا ہے اور ہم نے کام کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام سے کسی کو نکالا نہیں جاتا کہ میں تم نکل جاؤ نہ. جب آدمی اندر سے فکروں کے اعتبار سے مر جاتا ہے تو کام خود ہی اس کو نکال دیتا ہے. پھر بہانہ کرتا ہے، مشورے میں کیا بیٹھے بھائی، کافی دیکھو میرا بیان کب ہوا تھا، اور کوئی رائے تو لیتا نہیں ہے. میں پیچھے آتا ہوں تو کوئی آگے بلاتا نہیں ہے. فیصلہ اوپر کا ہے. جیسے مری ہوئی مچھلی سمندر میں رہ نہیں سکتی، اور مری ہے کہ زندہ اس کی نشانی کہ مری ہوئی مچھلی الٹی ہو جاتی ہے. سمک کافی جس کو کہتے ہیں، بس ہو گئی. ہر کام الٹا. اور بڑا بننے کا جذبہ، ہاں ہر مسجد میں کچمدان ہے، ہاں بڑا بننے کا جذبہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہم آخرت کی زندگی اس کی بنائیں گے جو بڑائی نہیں چاہتے ہیں، بلندی نہیں چاہتے ہیں اور فساد نہیں وہ چاہتے ہیں. ورنہ گروپ بنائے گا، میں اپنے 2-4 کو، آپ اپنے 2-4 کو کام کا ستیہ ناش کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں مشورے سے پہلے مشورہ سیاست ہے اور مشورے کے بعد مشورہ فتنہ ہے. ہو رہا ہے. کیا کرے گا بڑا بن کر بھائی، کیا کرے گا؟ اللہ کے نزدیک بڑا بن، اللہ کے نزدیک اپنا وزن بڑا
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کون سے ایمان والے کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے، وہ ایمان والا سوچ لے کہ اس کے دل میں اللہ کا کیا درجہ ہے، اللہ کے کام کا کیا درجہ ہے۔ یہ جو کارگزاری ہم نے سنی، کوئی کاروبار والا اس انداز سے کاروبار کرے چلے گا؟ تو دعوت کے کام کی جو کام اللہ کا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی دی ہوئی امانت ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں کان پکڑ کر نکالا نہیں ہے۔ سال گزر جائے، مسجد میں سے سیر روزہ کی جماعت نہ نکلی، بالغ مرد اتنے ہیں اور سیر روزہ کی جماعت ایک یا دو نکلے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاکرہ احساس پیدا کرنے کے لیے، لیکن احساس کس میں پیدا ہوگا؟ جو دل کا زندہ ہوگا۔ ایک لاش کو پھول ایسی کر کے کمرے میں رکھ دو، اس کو احساس ہوگا، اور ایک لاش کو میں جون کی گرمی میں سورج کے نیچے رکھ دو، احساس ہوگا؟ اندر سے ضمیر مری ہوئی ہے، کام ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کام ہونے پر کوئی خوشی نہیں اور کام کے بگڑنے پر کوئی غم۔ ہم بہت خطرے میں ہیں، وہ تو اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، وہ نبھا دیتا ہے، وہ نبھا دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں، کام کو کام بناؤ، اس دنیا کو کام کے لیے قربان کرو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کرو کام، قبر میں پیر پسار کر سوئیں گے۔ یہ ہے، کبھی دسترخوان پر ناشتہ تیار ہے اور حضرت نے کوئی موضوع چھیڑ دیا تو خادم، حضرت چائے ٹھنڈی ہو گئی، تو کیا کہتے تھے؟ ارے ٹھنڈی ہونے دینا، اندر اڈیلنی ہے، اندر اڈیلنی ہے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، جن کا مقام اللہ نے وہ دیا تھا کہ ایک دفعہ ہماری جماعت صومالیہ گئی، آپ بھی جاؤ گے؟ پہلے بارمیر جاؤ، صومالیہ جائے، تو وہاں اونٹ کا نہر کیا جاتا، نہر، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، یہاں نالی پر ایک چاقو مارا جاتا ہے، بس ہو گیا۔ تو میں نے کبھی نہر دیکھا نہیں تھا، میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی آپ نہر کرنے والے ہو مجھے کے لیے، کھانے کھلانے کے لیے، مجھے دیکھنا ہے جب میں آؤں اس کے بعد نہر کرنا ہے۔ اب میں گیا، اس کے بعد نہر کیا، میں نے دیکھا۔ اب میں وہاں چہل قدمی کر رہا تھا، ایک جوان ملا حبشہ کا، میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہ حبشہ کا۔ میں نے کہا اچھا، کہا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا شیخ تم شیخ محمد عمر پالک پوری کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے نا، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا تم پہچانتے ہو؟ کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی کیسٹ عربی میں سنتا ہوں اور روتا ہوں، میری زیارت نہیں ہوئی۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ پھر مرکز میں ہم کہہ رہے تھے تو پڑوس کی جماعت کی ایک ماسٹر صاحب تھے، بعد میں بات نکلی کہ پالک پور کی جماعت ہے، انہوں نے کہا امیر صاحب اس مرتبہ حضرت جو اجتماع میں آئے پڑوس کے، تو میں نے ان کی حالت دیکھ کر سمجھا کہ شاید آئندہ نہیں آئیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی، حضرت سے ملاقات کی، لیکن بھیڑ کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یوں کہہ کر رونے لگے کہ انشاءاللہ آخرت میں ملاقات ہوگی۔ کیا چیز ہے، مقبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، چالاکی سے نہیں آتی، گروپ بنانے سے نہیں آتی، چکنی چپڑی بات کرنے سے نہیں آتی۔ حالات، حضرت مولانا پر جو حالات آئے ہیں، حالات پر آدمی کھسک جائے گا، تو تو کس کے لیے کر رہا ہے بھائی؟
بیٹھ جاتا آدمی، بیٹھا نہیں ہے، خدا نے بٹھایا ہے. تیرے دل میں قدر ہوتی ہے دھندے کی. گاہک آوے نہ آوے، کم آوے زیادہ آوے، مان لے کر واپس کر جائے تو اپنا دھندا بند نہیں کرتا. وہی معمولی ساتھیوں میں بات نہیں، نکل گیا. جہاں جانا ہو جا. جیسے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا کام بھی ہمارا محتاج نہیں ہے. وہ تو دوسروں سے کام لے لے گا. اسی لیے اس امت کا کھوپڑا خدا نے صاف کیا ہے. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اللہ دوسروں کو لائے گا، تمہیں کان پکڑ کے نکال دے. پھر روتے رہو اور ساتھیوں کو بدنام کرتے رہو. پھولا بڑا بنتا ہے، پھولا بڑا بنتا ہے. وہ بڑا نہیں بنتا، وہ تو قربانی سے آدمی آگے ہوتا ہے. پھر قیمتیں کرتے رہو اور اپنی آخرت پر، اپنی نیکیوں پر آگ لگاتے رہو. کام ہے جو اللہ نے دیا ہے، کسی شخصیت پر موقف نہیں ہے. اسی لیے ہمارا کام مشورے سے ہوگا اور ہر ہفتے مشورے کا ذمہ دار بدلتا رہے گا. بات جب مشورے کا ذمہ دار کوئی اور ہے اور کوئی دوسرا اپنی بات چلاتا ہے. نہیں ہم فوجوین تم فوجوین، تو رائے دے دے، فوجوین رکھ اس طرح. امیر صاحب میری یہ رائے، بات ختم ہو گئی. منوانے کی کوشش نہ کرو، ماننے کی کوشش کرو. حامی مت بنو، ساتھی بنو. چالاکیاں مت کرو، قربانی پر آؤ. ایک کام ہے بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. اس لیے اس میں چلنا آسان نہیں ہے. ورنہ نازک ایسا ہے جیسے عورت کی چوڑی. عورت کی چوڑی دیکھی ہے؟ اللہ بحرانی منگلی چوڑی سے کرتا تو ہو روز پکڑا ہوا تو دیکھیے، ذرا چکر لگی کہ گئی. کام اس سے زیادہ نازک ہے. اس لیے اللہ سے استقامت مانگنا چاہیے. استقامت. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت استقامت اور جماؤ کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، یہ دھندے والے، کاروبار والے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر جنازہ اٹھنے تک جو کاروبار کو پکڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہیں کاروبار پر استقامت کیسے ملی؟ کیسے ملی؟ آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو جمے ہوئے ہیں. جب بھی تقاضا ہے چلو، جب بھی تقاضا ہے چلو. ہمارے علاقے کے ایک ذمہ دار نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب میں نے طے کیا تھا کہ اگر گھر کے برتن بیچ کر جانا پڑے گا تو میں چلا جاؤں گا. ان کی 6-7 بچیاں ہیں. کسی کو مکمل زیور نہیں بنایا. پہلی بچی کو جو دیا، دوسری بچی کا نکاح ہے تو اسی کو دے دیا، تیسری کو وہی دے دیا. اب اللہ نے سہولت دی تو ہر ایک کو دے دیا. اب اللہ کام لے رہا ہے، ملکوں میں کام لے رہا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں ان کے حالات دیکھو. اسی لیے کہتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا، اگر لوگ ہماری اس وقت کی حالت دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ہماری پہلے کی حالت دیکھیں گے تو کامیابی کی راہ پر پڑ جائیں گے. یہ تو گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور اچھے اچھے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں. پہلے دیکھ تو صحیح کہ ٹریکٹروں میں گھومے ہیں، ٹولیوں میں بیٹھے ہیں، اور بغیر پولی کا اور بغیر رول کا ٹریکٹر. وہ نظر نہیں آتا تجھے؟ وہی نظر آتا ہے. بڑے بن گئے، یہ ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، کچھ کرنا تو ہے نہیں. زبان قابو میں رکھ. یہ تیرے محرومی کا الفاظ ہے تیرے. ہمارے یہاں پہ اسلام میں بزرگ بننے کا کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ اتنی دفعہ 4 مہینے دے دو، ایک بیرون کا سفر کر لو اور تھوڑے بول کے سیکھ جاؤ تو بزرگ. کہتا بزرگ بزرگ ایسا ہوتا ہے؟ حسد والا، کینہ والا، بغض والا، یہ بزرگ ہوتا ہے.
آپ کو دیکھنے کا ہے، دوسروں کو مت دیکھو. دوسروں اسی لیے آدمی کسی کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے نا کہ ایک انگلی وہاں جاتی ہے، 4 انگلی یہاں جاتی ہے. تعارض ہوگا. ایک گھونٹ کے سامنے طوطا آیا تو طوطا تو کیسی میٹھی بولی بولتا ہے، میاں مٹو میاں مٹو. اونٹ نے کہا بولی تو میٹھی ہے لیکن چونچ ٹیڑھی ہے. تنیز دیکھو مجھے پہلا اونٹ، تنیز دیکھو. مور آیا، اتنا خوبصورت، دیکھتے ہی رہو. اور جب ناچنے پر آتا ہے نا تو دیکھنے والا ناچنے لگتا ہے. ٹھیک ہے خوبصورت ہے لیکن پنجے اس کے دیکھو قد روپے، پنجے اس کے قد روپے. جو بھی جانور آ گئے اس میں برائی. شیاڑ آیا، شیاڑ، اس میں بھی اس نے عیب نکالا. تو شیاڑ نے کہا او اونٹ، ہر پرندے میں ایک ایک عیب ہے، تیرا تو کون سا کل سیدھا ہے یہ بتانا. تیری تو متنی بھی ٹیڑھی ہے کہ چیڑی بھی مترت ہے. پیچھے سے متتا اور تو دوسرے میں عیب نکال کے تارا کون تو سو جا پاپوڑا جوا اور لوگو تڑم گو تو. یہ ہے دوسرے کے عیوب پر نظر ڈالو کہ برباد ہو جاؤ. اپنے عیوب پر میرے یہ کمی ہے، میرے کشت میں کمی ہے، سے روزہ میں کمی ہے، میری مسجد میں جو کام بیٹھا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری غفلت کی وجہ سے بیٹھا ہے. وہ آدمی بہت ترقی کرے گا. ندامت والا اطاعت والے سے آگے بڑھ جائے گا. دوسروں پر نہ ڈالو. مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب پر خبر بھیجی کہ حضرت آج میں نے لکھنؤ میں بڑے بڑے گریجویٹ کو، پروفیسروں کو جمع کیا، آپ 9 بجے تشریف لائیں. جیسے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت آپ تو کسی کی یہاں ختنہ کی تقریب ہوتی ہے تو بھی چلے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو بھی چلے جاتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. حضرت نے فرمایا میں تو ہر ایک کی اگنی متنی پر چلا جاؤں گا تاکہ اس بہانے پر دین کی بات کرنے کا موقع مل جائے. اور یہاں تو تفسیر میں نہیں بیٹھنے کا. کیوں نہ تفسیر میں نہیں بیٹھنے کا؟ تفسیر کیا کی تفسیر؟ قرآن شریف کی تفسیر، اس میں نہیں بیٹھنے کا. لا الہ الا اللہ. کیا ہوگا یہ؟ کھلا جگہ کوئی بزرگ آئے نہیں جانے کا. کیوں نہیں جانے کا؟ کہ وہ دعوت کے کام میں نکلے نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کب سے یہ نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے، تم بھی جاؤ گے؟ گاڑی کھولو، پاٹ بھی زو بیٹھا ساؤتھ افریقہ. تو ساؤتھ افریقہ مولانا عمر صاحب فرماتے سونے کی چڑیا، ہونا نہیں چکلی جائے، ہر طرح کی راحتیں. مولانا ابراہیم صاحب نے بنا دیکھو تمہارے پاس جمعیت والے بھی آتے ہیں، تمہارے پاس مدرسے والے بھی آتے ہیں، تمہارے پاس رفائی کام کرنے والے بھی آتے ہیں. سب کا ساتھ دو، سب کا ساتھ دو، لیکن اپنی جان مال صلاحیت کا مقصد دعوت کے کام کو بناؤ. سب ہمارے کام ہیں. اسی مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں بہت 2 غین سے بچو. 2 غین، ایک غرور فخر اور ایک غلو زیادتی. پھر فرماتے تھے ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی کام ہے، ہمارا. تو دوسرے کیا کرتے ہیں؟ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک مرتبہ بھائی ہمارے طلبہ میں دعوت کا کام شروع ہوا تو دعوت کے ساتھی کہنے لگے ماشاءاللہ اب تو دارالعلوم میں بھی دین کا کام ہونے لگا. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک ہم تالیاں بجاتے تھے، ہم طبلے بجاتے تھے ابھی تک. ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. 2 غین سے بچو. غرور بھی نہیں آنا چاہیے اور غلو بھی نہیں ہونا چاہیے. سب کام ہمارے
جن مولانا ابراہیم صاحب نے مثال دی ساؤتھ افریقہ والوں سے کہ دیکھو جتنے نبی گزرے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کسی پر ایمان ہٹا تو تیرا ایمان ہٹا، لیکن اطاعت تو پیارے نبی علیہ السلام کی کریں گے۔ رفائی کام، مدرسے کا کام، جمعیت کا کام، خانقاہ والوں کا کام، سب ہمارا کام ہے، لیکن جان مال صلاحیت کس پر لگائیں گے؟ تو گمراہ کرو سو کس پر لگائیں گے؟ بیمار سو رہے کس پر لگائیں گے؟ یہ ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ حضرت کئی دفعہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام، ہمارا یہ کام، کیا ہے تیرا کام؟ یہ کام ہے علماء سے دور رہنا، قرآن کی تفسیر سے دور رہنا، کام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ بہت دل وسیع کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ کبھی بہن کی گود میں، کبھی ماسی کی گود میں، کبھی مامی کی گود میں، کبھی بھابھی کی گود میں، لیکن دودھ تو اپنی ماں کا پیے گا۔ کہ جو جائے ورشپ ہو، جو جائے ورشپ ہو، یہ ہے اللہ سے دعوت کی سمجھ مانگو کہ اللہ تو دعوت کی سمجھ مجھے دے دے، یہ ہے۔ اور قربانی کے ساتھ چلتے رہو، کب اسٹیشن آ جائے، کب اسٹیشن آ جائے۔ ہم عمر پاٹ لے کر آئے ہیں کہ اسرائیل سے دوستی کی، ایک مہینہ پہلے خبر آج جو نہیں منا، مطلب کوئی موت مہینے پہلے خبر دے گا۔ بعد میں کہتے ہیں مل صاحب آپ کہتے ہیں گشت، تعلیم، 3 دن، چلہ، 4 مہینہ، مولوی صاحب کھری بات کو کہہ دیا، کھری بات کیا مولوی صاحب 8 تو بدو تمہیں پہنچو، پر مارا تو مروانی ہے، فرصت نہ تھا۔ بیٹا مرنے کے لیے فرصت نہیں چاہیے، ٹپ لے کے مرے پڑو، ٹپ لے کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اعلان ہوگا کہ فلاں جو یہ ہے کچھ نیت کرتے ہو تو ہم ہیڈاروں سے بارے بھاگو۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ مولانا وقت پر گاڑی سے پہنچ گئے، لیکن رہبر دیر سے پہنچا۔ اب اتنی دیر ہوئی، اب لوگ دنیا والوں کے پاس وقت بہت کم ہے، کہا حضرت تو آئے نہیں، ہم تو جا رہے ہیں، مجمع بھی کر گئے۔ اب مولانا الیاس صاحب پہنچے، مولانا عبدالشکور صاحب نے کہا اس طرح دعوت کا کام کرو گے تو تمہارے وقت کی قدر نہیں ہے، اس طرح کرو گے کہ بیچارہ نیا مجمع 2 نمازوں کے درمیان کا وقت قربان کرتا ہے اور حضرت کھا پی کر ہو یہ کر کے آتے ہیں، یہ دعوت کا کام ہوگا؟ نیا مجمع شب گزاری کرتا ہے اور یہ حضرت بیان سنا کے گئے، بات دبا مشورے میں ہے، بیان میں نہیں ہے، بیان میں ہے تو حیات الصحابہ میں نہیں ہے، وہ حیات الصحابہ میں ہے تو شب گزاری بھی نہیں ہے۔ کیوں حضرت؟ چلو حضرت نے کوئی جانے نہ جانے، کوئی مجھے کہے نہ کہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، خبیر ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا حضرت بھول ہو گئی، آپ بھولو گے، کھانا کھانا جاؤ واپس، اب کیا کرو گے؟ بھول مولانا الیاس صاحب کی نہیں ہے، رہبر کی، پنکرو رہبر بھولے چلو، عبدالشکور صاحب جلال میں تھے، بولو کہ مرو۔ 2-3 دن ہو گئے، حضرت کا پتا ٹھنڈا ہوا، کہا حضرت مولانا الیاس صاحب کا قصور نہیں تھا، مولانا الیاس صاحب تو وقت پر اسٹیشن پہنچ چکے تھے، اور مارے دعواؤں وار تھے، میرے جانے میں دیر ہوئی۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے سفر کیا دہلی کا نظام الدین کا، اور حضرت سے ملے اور کہا حضرت کام تو آپ ہی کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو اپنے پر لے لیا، یہ ہے، یہ جو کام گزاری ہے، میں یہ سمجھوں میری مسجد میں کمی میری وجہ سے ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ میری مسجد میں کمی میری وجہ سے ہے، اور یہ عزم مصمم کرے کہ نہیں، آج کے بعد یہ کمی دور بھی کرنی ہے اور آگے کام کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ دوستی بولو کیا کیا موقع پر چھوٹ کے بانو دودھو آ کر بیٹھو ہے، دادی صاحب بزرگ کبول شکم پڑھنے میں آیا ہوتا تھا، موتوں سے تو شکم آیا ہوتا، وہ تو
ابھی بات پوری نہیں ہوتی، جب میں نکاح پڑھا تھا اجتماع میں، بات پوری نہیں ہوتی، بھائی فلاں کی بیٹی فلاں کو وکیل کی اجازت سے قبول پڑھو، بہت ہو رہے ہو کہاں چلی جائے گی تیری، اتنی جلدی کیوں کرتا ہے تو؟ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، میں خطبہ پڑھ لیا، پھر مربی سے پوچھا بھائی فلاں کی بیٹی فلاں کو آپ کے نکاح میں اتنے روپے مہر کے عوض میں وکیل کی اجازت سے میں نے دی، قبول؟ کہ ہاں جی ہاں میں نے اس کو آپ کے نکاح میں قبول کیا۔ میں نے کہا رفیل سے پڑھو لیا مہارے شکر بھی سے یہ ہے موقع پر جو بولنا ہے صاف بولنے کا، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ کریں، اپنی ذات سے شروع کر دو۔ مولانا الیاس صاحب کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا انتقال کے وقت مجھے بلایا، کہا عبید اللہ میرا یہ کام میرے مرنے کے بعد پانی کی طرح بہے گا اور ہوا کی طرح پھیلے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا گمان۔ ہم تو جب کوئی تقاضا آتا ہے بھائی لسٹ بناؤ 10 15 20، حالانکہ محلے میں 150 آدمی ہیں لیکن 20 پر محنت ہو رہی ہے، کیا مطلب کہ باقی لوگوں پر بدزنی ہے، یہ نہیں جائیں گے۔ یہ ووٹنگ کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہیں، اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ لسٹ بنا کر محنت کرو، ہم تو پورے محلے پر محنت کریں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے کرو۔ ہاں یہ ہے۔ ابھی سدپور میں ہمارا شبیر بھائی ناگوری رحمت اللہ علیہ مسجد کا کھوتا، اعمال کا پابند، فن کوسا کی پابندی، اور شروع میں بزرگوں کو لے کر تقاضے پر بہت چلے کون سی نیکی کب آ جائے۔ اب بدھ کے دن آئے، یہ نہیں اس کے پہلے بدھ میں وہ تو کھاتے نہیں تھے، بسکٹ وغیرہ لاتے تھے کھا لیتے تھے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے بات چیت کی، چائے پانی کی، اور ان کی عادت تھی کہ 3:30 4 بجے ساتھیوں کو تہجد میں اٹھا دیتے۔ اس مرتبہ 3:30 ہوئے، 4 ہوئے، 4:30 ہوئے، حرکت نہیں ہے، اٹھانے گئے تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کتنی مبارک موت ہے کہ دعوت کی فکروں پر اللہ کے گھر میں آخری عمل عشاء کی نماز اور تہجد پڑھنے کی نیت کے ساتھ اللہ نے بلا دیا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں۔ یہ کتنی مبارک موت ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی موت اچھی کرنا چاہے تو زندگی اچھی بناؤ۔ اسی لیے کہا تموتون کما تحیون، جیسا جیو گے ایسے مرو گے۔ یہ مچھیرے جو ہیں مچھیرے، یہ مچھلی پکڑنے میں دریا میں زندگی گزارتے ہیں تو ڈوب کر ہی مرتے ہیں، اور ہیلپر جو ہے نا وہ کرنٹ سے ہی مرتا ہے، اس لیے کہ زندگی اس میں گزاری ہے۔ یہ محنت ایسی ہے کہ اگر آدمی پابندی کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ یہ محنت کرتے کرتے اللہ اپنے پاس بلا دے۔ لیکن خالی محنت نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا رائے گڑھ میں جو آخری بیان ہوا، طبیعت بگڑی تو مولانا انعام صاحب کو جو ان کے ساڑو بھائی تھے مولانا عمر صاحب وغیرہ کو بلایا، کہا بھائی انعام ہم تو جا رہے ہیں، کہا حضرت کام بہت باقی ہے کہ وہ تو بعد والے کریں گے، راستہ اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن مولی انعام قبر کے عذاب کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے، وقت کا کتب، قبر کے عذاب کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ حضرت آپ کی روح کیسے قبض ہوئی، کہ میں تو لیٹا ہوا تھا، ایک فرشتہ آیا مجھے پھول سنگا دیا اور میں سو گیا۔ اسی عورت نے خواب دیکھا کہ فرشتوں کا مجمع ہے، اسٹیج بنا ہوا ہے، مولانا یوسف صاحب پاس میں بیٹھے ہیں، فرشتے نے آ کر کہا مولانا یوسف اللہ یہ کہتا ہے
جیسے دنیا میں میرے بندوں کو ایمان و یقین سمجھاتے تھے، آج اسٹیج پر بیٹھ کے میرے فرشتوں کو سمجھاؤ۔ ہم کیا جانے کام کو، ہم کیا جانے، اور حالات ایسے آئے اور گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ حضرت مسجد میں رہتے تھے اور ابھی جو کمرہ ہے وہی کمرہ تھا، بیچ میں ٹاٹ کا پردہ تھا۔ 4 مہینے تک گھر میں نہیں چل سکتا۔ کہا حضرت مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو مسجد میں قیام کراؤں اور میں اپنے گھر میں جا کے سوؤں۔ ایک مرتبہ مولانا یہ لکھنؤ والے سجاد صاحب کے والد صاحب مولانا منظور صاحب، ان کے اہلیہ مولانا یوسف صاحب کے اہلیہ سے ملنے گئے تو بیمار، تو انہوں نے آ کر کہا مولانا منظور صاحب نے یوسف کو سمجھاؤ، بیوی بیمار ہے۔ تو مولانا منظور صاحب نے کہا بھائی یوسف گھر والوں کا کہ حضرت اپنی اہلیہ کو پوچھو، اور میری اہلیہ سے پوچھے کہ اس کو میری ضرورت ہے۔ پوچھا کہ نہیں، ان کو دعوت کا کام کرنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی۔ یہ کیا ہے؟ گھر والوں میں بھی دعوت کی اہمیت۔ حضرت خود قربانی کے ساتھ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا مولانا ہارون صاحب، مولانا سعد صاحب کے والد مبارک، وہ بچپن میں نلیان میں تھے، پہلی ڈلیوری میں تو لے جاتے ہیں بابا، ان کی پیدائش ہوئی، اپنے علاقے میں آ چکے مولانا عمر صاحب کے ساتھ، جوانی میں انتقال ہو گیا، اور جوانی میں انتقال ہوا تو لوگوں نے مولانا انعام صاحب پر تہمت لگائی کہ ان کو امیر بننا تھا، اس لیے مولانا ہارون پر جادو کر دیا۔ زبان سنبھالو، زبان سنبھالو۔ حضرت بہت خاموش ہے، 20 میوہ کیا کہ ہارون کی لاش نکالو، تم نے جادو کروایا۔ حضرت بہت خاموش، کیا گزر رہی ہوگی، خاموش۔ وہ چلے گئے۔ لکھا ہے کہ ان 20 میں سے ہر ایک کی موت بری موت ہوئی، بری موت ہوئی ہے، جس کے بارے میں جو چاہے تو کہہ دیتا ہے، جس کے بارے میں جو اسکیم بنا دیتا ہے۔ تو نے کیا سمجھا اپنے آپ کو؟ تو مولانا ہارون صاحب بیمار ہوئے بچپن میں، تو وہاں سے تار آیا، پہلے ٹیلی فون نہیں تھا، وہ پوسٹ آفس میں ٹک 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 تار ایسے ہو، تو تار نکالا تو اطلاع آئی مولانا یوسف صاحب سے ہارون بیمار ہے، وہاں سے یہ ہے کہ یوسف آ جاؤ تو اچھا۔ حضرت نے کہا فرصت نہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر تار، آخری تار آیا کہ چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ، ہارون کے بچنے کی امید نہیں ہے، معاف ہے، اور سینے میں دین ہے، پتھر نہیں ہے۔ خبر بھیجی، ایک نہیں 100 ہارون کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن دعوت کے تقاضے کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ اہمیت ہے، اہمیت۔ 3 دن کا نام لکھایا، جمع کسی پر موقوف تھی، بھائی خبر دے دینا مسجد والوں کو، میں نہیں آ سکتا، چھوٹ ہو جا۔ یہ ہے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارے بھائی کیا تھے ہمارے بڑے۔ ان کے اہلیہ بمبئی میں، گھر سے فون آیا، بیوی بیمار ہے، آ جاؤ تو اچھا ہے۔ مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرا فون، پھر تیسرا فون آیا کہ آنا ہو تو آ جاؤ، چہرہ دیکھو۔ اب مولانا حضرت جی کے پاس گئے، ان دونوں کے بزرگ کے جمع ہونے کا وقت اثر کے بعد تھا، وہ بعد میں جمع ہوتے مذاکرہ کرتے۔ حضرت جی نے دیکھا بولے وہ اس وقت کیسے آنا ہو کہ حضرت ٹیلی فون تو 3 مرتبہ آئی، لیکن تیسری دفعہ یہ آیا۔ حضرت نے کوئی دعا نہیں دی، کوئی ہمت افزائی نہیں کی۔ حضرت نے کہا مولانا کام کرو، کام جاؤ، اس لیے کہ ہماری ہر ضرورت کا حل
اور ہماری ہر پریشانی کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. کوئی اللہ کا کام کرے اور اللہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے, اللہ کا کام کرے اور خدا اس کی دشواری دور نہ کرے. مولانا آ گئے, کیا گزری ہوگی. اور آج ہمیں کوئی مشورہ دے وے, ہاں یہ تو خبر سے تمہارے آہو ہو تو تمہیں آہو کو, تمہاری بیوی بیمار ہو. ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے دیکھتے تو جو قوم کی. اب مولانا کا انتقال 97 میں ہو અને પતુબાઈનો ઇન્તેકાલ એના 5 વર્ષ ચીડી છો. مولانا بیرون کے سفر میں جا رہے, تیسرے درجے کی ٹی بی. کیا ہوا بھائی؟ تھوڑو موٹو دکھ ہے. اچھا અને 3 દાડોથી તાવ આવે છે, જાતો જ નથી. અચ્છા કોઈ લેવાથી જતો રહે. डॉक्टर ने कहा मौलवी साहब आप जा नहीं सकते हो, जाना हो तो वापस नहीं आ सकते हो. मौलाना 1 साल के बाद आए तो मौलाना ने फरमाया मैं आया तो डॉक्टर मर चुका. डॉक्टर मरी, मैं जिंदा हूं. ओ मेरे भाइयों लगो काम में और काम को काम बनाकर करो. 2-3 दिन की जोड़ी बनाकर अपने साथ हफ्ता तय करके 3 दिन की जमात बनाओ. चिल्ला का वक्त तय करके अपने साथ चिल्ले की जमात बनाओ. बुनियाद बनो, बुनियाद. 4 महीने के तकाजे को पूरा करो. इसीलिए जमा हो गए. साथ बैठकर कुछ अजाइम करने हैं और अजाइम खाली कागज पर नहीं, पहले दिल में. और बैठने वाले हर एक के पहले मुझे एक काम करना है. हाँ, फिर देखो अल्लाह क्या करता है. पूरे हल्के का रूप बदल जाएगा और नूर ही नूर होगा, चमक ही चमक होगी. हाँ, पानी पहुंचेगा जवानों की जड़ों में, औरतों की जड़ों में, मालदारों की जड़ों में. तो हर एक का दिन जाहिर होगा. जैसे केला, नाशपाती, चीकू, अनार और वो समझे, वो खाली जगह आपका हमजिया में तमें तो जो आवड़તું તો તમને ભૂલ ન हमें दौड़िए. हाँ, वो सब जाहिर होंगे. हाँ, जवान माशाअल्लाह, औरतें माशाअल्लाह पर्दे के साथ. अभी तो इतना काम करते करते हमारी मस्तूरात में शरीफ पर्दा जिंदा नहीं हुआ. दियो ने हमारे भाभी की बात करे बोले ओलामा के घरों में ये आलिम की भाभी होते कहीं ना जब अल्लाह गैर बेहद में और क्या बेटा हमारा ही तो चाले जब दारू दीन अलग से तारा ही चाले तो उम्मत के लिए नमूना क्या बनेगा. एक आलिम दीन है, उसको 2 आलिम है घर में और उसके घर उसका चचा आया, या तो उसके बाप से बड़ा या छोटा. बाप से बड़ा तो जेठ और छोटा तो देवर है ना. और ये उसकी माँ जो है जेठ से भी पर्दा और देवर से भी, और खबर से कहना मारे बाबड़ से बदू है ना. अब 2 वाली साहब खड़े हैं, वालदा खड़ी है, चचा खड़े हैं, बातें हो रही है. ये थोड़ी देर हुई तो मौलवी साहब खाटलो ले लाओ. काका भाई भैया आप मतलब मरीन बातों करिए. अल्लाह शू बढ़ी ना आयो तू, क्या पढ़ा तूने. दीन मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि भाई दीन में कामयाबी है, दीन में कामयाबी है, पर ये तो समझो दीन किसको कहते हैं. खाली नमाज रोजा नो दुआ नो दीन ना, पूरी जिंदगी दीन पर आवे. अपनी बच्चियों में शरीफ पर्दा जिंदा करो, अपने घर वालों में शरीफ पर्दा जिंदा करो. और उलमा ने लिखा है जिसको ये परवाह न हो कि मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो दयूस है. वो दयूस है. 2-3 आदमी बैठे और इनमें का एक उसकी बहन का लड़का, तो क्या हुआ भतीजो. क्या हुआ ये खबर से कंधो बुन्नो सको भतीजो है. ये बातचीत करी अंजा इनो मोह थे पेलो. जरूरत पड़ी भाई भांजा जरा घर जाकर कहो और तुम्हारी मामी से कहो कि फुला कबाड़ में पासपोर्ट पड़ा बोलिया. वो भांजा बालिग है, मुमानी से इसका पर्दा है. कही जो मामी मामी मामी, हाँ बेटा शू मोमा ने दीन के पासपोर्ट डालो. कहां का दीन है भाई.
دین کہاں کا ہے؟ ہاں، دین کے دھوکے سے نکلو، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، دین کے دھوکے سے نکلو۔ وہ یہ میدان ہے دین سے دھوکے سے نکلنے کا۔ ساؤتھ افریقہ سے، وہ تم پوچھو نہیں کہ تمہیں جاؤ کہ نہیں جاؤ، ساؤتھ افریقہ سے 3 آدمی آئے 1000 خرچ کر کے۔ حضرت جی سے کہا، حضرت جی ہم ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، علم کی اہمیت، کہ گھر میں ماشاءاللہ تعلیم ہے، شہ روزہ کا نظام ہے، نماز کی پابندی ہے، عورتیں شریف پردہ کے ساتھ ہیں، پر کاروبار میں نقصان ہی نقصان، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو مولانا حضرت جی نے کہا، مولی عمر کے پاس جاؤ۔ عمر نام تھا نا، عمر حراست کی، اچھے اچھوں کو اسلامی کرتے تھے۔ جیسے گھر آیا حضرت کے پاس 4 مہینے لگا کر، حضرت نے پوچھا عربی میں کیا کرے گا گھر جا کر؟ حضرت دیکھو، بیوی سے کہوں گا پردے میں رہنا ہے کہ نہیں، نہ طلاق۔ حضرت نے فرمایا، تو بیوی کو رابعہ مصریہ بنانا چاہتا ہے تو پہلے حسن مصری بن۔ کڑک کڑک کا کام تھوڑا ہے۔ ایک مولی اسماعیل سیلون، ان کے بارے میں حضرت نے شکایت، حضرت کے سامنے شکایت آئی، کیا یار گھرمون جائے سے تو سوکر بھی ہوئی صاحب، بریدر بھی ہوئی صاحب، کچھ کرے صاحب۔ تو حضرت مولی اسماعیل کیا لگا، کون سی تبلیغ ہے یہ کہ گھر والے ڈرتے تم سے، بچے ڈرتے ہیں، ایسا نہ کرو، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا تو مولانا تھے، مولی اسماعیل دیکھو، آپ جو کرتے ہیں محبت نہیں کرتے، اور کسی کو بیوی سے محبت ہو تو وہ بیوی کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ ایک طریقہ تو ہے بیوی کا کان پکڑو، بوسہ دو، وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے، مجھے بوسہ دے۔ تو بھائی بوسہ دینا ہے تو گود میں لے کے دے نہیں یار، اور فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ ایک عامل آئے، عامل نظام الدین میں مولانا تھے، مجھے ایک مرتبہ چند کاغذات دیے کہ مولانا اس کو پڑھنا اور مجھے واپس کر دینا۔ اور وہ کاغذات میں زبردست اصول تھے، میں نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، کاپی میں نوٹ کر دو۔ بدلاؤ آ گئی، پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ مولانا اعتکاف میں تھے، میں پیر دبا رہا تھا، تو میرے دل میں بات، مولانا کی آنکھیں بندی، میرے دل میں بات آیا کہ مولانا سو گئے تو پھر میں قرآن پڑھو، آنکھیں کھولو۔ مول صاحب جب قرآن پڑھو، کاکا کی بچوانی دی۔ اب میں کاغذ دینے گیا، پہلی بات لکھا تو نہیں ہے، مولانا لکھ دیا۔ اس نے کہا تھا لکھنے کا آپ کو، ابھی حضرت کو بتانا باقی ہے، تم نے لکھ دیا، چلو لکھا تو صحیح لیکن کسی کو بتانا مت جب تک حضرت کا سوال نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے سفر میں پھر کاغذات دیے، لکھوتے نہیں تمہیں، نہیں لکھوں گا، لوارے ہوتے۔ پھر کامل آیا، اوپر رہتا تھا، نیچے آتا تھا۔ ایک دفعہ نیچے آیا، مولانا بیان کر کے، مولانا بول، میں نماز پڑھتا ہوں نا، چاروں طرف نور ہی نور آتا ہے۔ اچھا، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے، نماز مختصر کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کر سلام کر، طلحہ یہ کام کرنا ہے اور تارے نورت نور نظر آوے سے لے۔ مولانا نے کہا تو نور کہتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چاروں طرف نحوست ہی نحوست ہے۔ حضرت کیا کروں؟ چورن کا چورن، چورن پیدل جماعت میں جا چلا چورن میں بدو اندر بھی نکل سے۔ اب چلا لگا کرایا، مولانا بیان کر کے آ رہے، کچھ کہنے گیا، مولانا کا خاموش ہو جا، اب مجھے تیرے چہرے پر نور نظر آتا ہے۔ کیا کیا کہ چورن کھائے نہ، یہ چورن ہمیں بھی کھانا، تھوڑا کڑولا چورن کھانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کام کو کام بناؤ، ہمارے بڑوں کی سیرت دیکھو، کیسے حالات سے گزرے ہیں وہ،
اور کن کن حالات میں اللہ نے ان کی کیسی مدد کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے کام کا ہے تو ابھی گرین کارڈ دے دیتے ہیں. اللہ کیا دیتے ہیں؟ گرین کارڈ. یہ وطاون دو، یہ وطاون دو. یہ گرین کارڈ اللہ نے دے دیا، یہ تمام ملکوں کے لیے تم ہو جاؤ. پھر اللہ آسان کر دیتا. پیسوں کے پیسے نہیں، مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ اندر کی نیت ہے. وہ کام کرتے کرتے اللہ کو وفاداری بتانی ہوتی ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے. کیوں کرتے رہا کریں گے؟ نہ کرتے رہا کریں گے. کرتے رہا کریں گے. اب بیٹھ جاؤ، کوئی باہر نہ جاوے، خیر کے کام میں شریک ہو جاؤ، اپنی ترتیب بناؤ. ہر مسجد والا سال میں 4 مہینے کی جماعتیں کتنی اور کس کے ساتھ، چلے کی جماعتیں کتنی اور کس کے ساتھ، اور ہر مسجد والا مہینے کی 3 دن کی جماعتیں کتنی، 5 تو 1 مستورات کی، 4 مردوں کی، 6 تو 5 مردوں کی 1 مستورات کی، 3 تو 2 مردوں کی 1 مستورات کی. دیکھو. اور دوسری بات، پورے سال میں تاریخ ہم طے کریں گے مشورے سے. پورے سال میں ہر مسجد والا ایک ساتھی بیرون کا، ایک ساتھی زیادہ خرچ کا، اور ایک ساتھی مستورات کے چلے کی جمع. مشورے سے انشاءاللہ تاریخ طے کریں گے. کوکرے اللہ بارہ بندہ ہے. کوکرے ٹیپے یہ سب ٹیپے جمع ہوئے ہیں. سب جمع ہو جاؤ گے، پار آ جائے گی انشاءاللہ. اب بٹھاؤ سب اور پرچہ دے دو. ایک تو بنا تھا